ہم نے بجٹ لائن پڑھتے ہوئے تصور کیا تھا کہ ہماری ماہانہ تنخواہ ہے 20 روپے، چاکلیٹ کی فی ٹکڑا قیمت ہے 1 روپے، پھل کی قیمت ہے 2 روپے فی پاؤنڈ۔ یہ اس کا گراف۔ اگر یہ والی ساری تنخواہ چاکلیٹ پہ لگا دیں تو 20 ٹکڑے لے سکیں گے، اور اگر پھل پہ تو 10 پاؤنڈ پھل، جس کی وجہ سے ایسی دکھے گی اس کی بجٹ لائن۔ اور اس کو ریاضی کے انداز میں ایسے دیکھیں گے۔ ہم اس سے پچھلی والی ویڈیو میں انڈیفرنس کروز بھی پڑھ چکے ہیں، جس کا مطلب ہے خریدی جانے والی چیزوں کے وہ مجموعے یا کمبینیشنز جس میں سے جو بھی پا لیا جائے صارف پہ کوئی خاطر خواہ فرق نہیں پڑے گا۔ مثال کے طور پہ یہ وہ لکیر ہے جس پہ چاہے ہم یہ 18 چاکلیٹ کے ٹکڑے اور 1 پاؤنڈ پھل والا مجموعہ لیں، یا 4 ٹکڑے چاکلیٹ اور 8 پاؤنڈ پھل والا، ہم پہ کوئی خاطر خواہ فرق نہیں پڑے گا۔ اب کیا ہمیں ملنے والی افادیت اس خاص سطح پہ ہے جہاں افادیت زیادہ سے زیادہ مل رہی ہوتی ہے؟ ہم نے یہ پچھلی ویڈیو میں بھی پڑھا تھا کہ اس لکیر سے سیدھے ہاتھ کی طرف ان دو چیزوں کا جو بھی مجموعہ بنایا جائے گا وہ صارف کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ تو یعنی اس بجٹ لائن کے آس پاس اس کرو تک جتنے بھی مجموعے بنائے جائیں گے صارف کے لیے فائدے مند ہوں گے۔ اب یہ جو ہم نے 2 مجموعے دکھائے ہوئے ہیں، یہ تو افادیت کی اس سطح پہ نہیں ہیں جہاں افادیت زیادہ سے زیادہ ہو۔ یہ تو بس مثال تھی کہ ہاں چاہے اتنے مختلف مجموعے ہوں تب بھی صارف پہ فرق نہیں پڑے گا، اور انڈیفرنس کرو تو ان میں سے کوئی بھی کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ مگر اب ہم وہ کرو بناتے ہیں جو کہ ٹھیک بجٹ لائن پہ ہوں، نہ کہ اس سے نیچے اور نہ اس سے اوپر، جو کہ آ گیا یہ۔ اب یہ ٹھیک بجٹ لائن کے اوپر بھی ہے، اور اس کی ڈھلان بھی وہی ہے کہ جس میں عمودی محور پہ آیا ہوا چھوٹا سا فرق افقی محور پہ ایک بڑا فرق لائے گا۔ یعنی یہاں پہ مارجنل ریٹ آف سبسٹیٹیوشن بھی موجود ہے۔ اس کے بارے میں بھی ہم پچھلی ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں۔ یعنی بجٹ لائن کا یہ والا حصہ اس بجٹ لائن کا آپٹیمل یا بہترین حصہ ہے۔ اور یہ ہمیں کیسے پتا چلا؟ اس لیے کیونکہ یہ حصہ ٹھیک بجٹ لائن کے اوپر بھی ہے، اور یہ دونوں ہی چیزوں یعنی چاکلیٹ اور پھلوں کا اس لائن پہ ممکنہ بالکل ٹھیک مجموعہ دکھا رہا ہے۔ اس کے آگے یا پیچھے والا مجموعہ اتنا بہترین نہیں ہوگا جتنا کہ یہ ہے۔ اور یہ والا پورا حصہ، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، کہ صارف کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ تصور کرتے ہیں کہ پھل کی قیمت کم ہو جاتی ہے، پھل کی قیمت 2 کے بجائے 1 روپے ہو جاتی ہے، تو اس سے پہلے جو ہم اس تنخواہ میں پھل زیادہ سے زیادہ 10 پاؤنڈ لے سکتے تھے، اب 20 پاؤنڈ لے سکتے ہیں۔ چنانچہ اب بجٹ لائن وہاں کے بجائے یہاں آ جائے گی۔ اب ہم کیا کریں گے؟ وہی کہ ایک ایسا کرو بنائیں گے جو کہ ہماری بجٹ لائن کے بہترین والے نقطے پہ بنے، جو کہ مثال کے طور پہ آیا ادھر۔ تو یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پھل کی قیمت بدلنے سے اس کی مقدار مانگ بھی بدل گئی۔ پہلے ہم نے یہی چیز پڑھی تھی کہ اضافی افادیت ڈھونڈ کر پھر اس کے حساب سے مانگ کا کرو بنایا تھا۔ اب مانگ کے کرو کے نظریے سے افادیت کے تصور کو سمجھ رہے ہیں۔ تو اب ہم پھل کے لیے نیا مانگ کا کرو بنا لیتے ہیں، جو کہ آ گیا یہ۔ اب ہم چاہیں تو قیمتوں میں تبدیلی تصور کر کر کے اس مانگ کے کرو کے مزید حصے ڈھونڈ سکتے ہیں، مگر ابھی مانگ والا کرو ایسا ہی بنے گا۔